بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سلطان محمد شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ 1939 میں کاٹھیاوار میں میلہ لگا۔ یہ میلہ محض 6 دن کا پروگرام تھا، لیکن اسماعیلیوں کو ایک بار دیدار مل گیا۔ ارد گرد کے دیہاتوں میں اسماعیلی رہائش پذیر تھے۔ ان میں سے ایک خاندان جوناگڑھ میں سے آیا تھا، جس میں سے ایک بوڑھی عورت نے بھی حصہ لیا تھا۔ ٹرین اور بیل گاڑی کے خطرناک سفر کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں نیشنل ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ علاج بغیر کسی بہتری کے جاری رکھا گیا۔ اس عورت نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، اور بس کہتی رہی کہ بھائی مجھے میلے میں لے چلو، کیونکہ میں امام کے دیدار کے بعد مرنا چاہتی ہوں۔ مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے امام کو دیکھنا چاہتی ہوں، ورنہ کھانا اور پانی میرے لیے حرام ہے۔ اس کا بیٹا اور اس کی بیوی ہاسپٹل میں تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس لیے ڈاکٹروں نے سوچا کہ وہ پاگل ہے اور اسے الگ وارڈ میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ دوسرے مریضوں کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ اسے اسٹریچر پہ لے جا کر کونے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف امام کو سرکاری محل میں ٹھہرایا گیا۔ اپنے دورے کے تیسرے دن امام نے جوناگڑھ کے دیوان وزیر کے ساتھ میلے میں آنا شروع کیا۔ ان کی گاڑی میلے کی طرف چلائی گئی۔ امام نے انگلی سے اشارہ کیا اور پوچھا، دیوان یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ایک نیشنل ہاسپٹل ہے جس میں جدید ترین آلات اور تربیت یافتہ عملہ موجود ہے۔ امام نے دلچسپی لی اور فرمایا، اگر ایسا ہے تو ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ دیوان سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اگر پہلے بتا دیا جاتا تو ڈاکٹر، سرجن، نرسز اور عملہ چوکنا ہو جاتے۔ امام نے پوچھا، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ دیوان نے کہا، دیدار کے پروگرام کے بعد تشریف لانا بہتر رہے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں میرے دوست، میں ابھی ہاسپٹل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سرسری نظر ڈالیں گے، تم ڈرو مت، میرا ایک خاص کام ہے یہاں۔ آخر دیوان نے مجبور ہو کر ڈرائیور کو ہاسپٹل کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ گاڑی جیسے ہی ہاسپٹل کے دروازے میں داخل ہوئی، اچانک دورے پر عملہ حیران رہ گیا۔ امام نے ان سے کہا کہ اپنا کام جاری رکھیں اور فکر نہ کریں۔ امام پہلے وارڈ میں تشریف لے گئے اور آخری کمرے میں پہنچے۔ دیوان نے کہا کہ جناب اب ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن امام نے عملے سے پوچھا، کیا کوئی مریض ہے یا کوئی سنگین مسئلے کا مریض؟ امام کو بتایا گیا کہ ایسا کوئی مریض نہیں۔ امام نے ایک بند کمرے کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، کیا اس میں کوئی مریض ہے؟ دیوان نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے بھی یہی سوال کیا، جس پر انہوں نے کہا، کوئی خاص نہیں جناب، ہاں ایک بوڑھی عورت ہے جو ذہنی تناؤ کا شکار ہے یا پاگل ہو گئی ہے۔ امام نے کہا، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیوان، امام اور ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے، جو چھوٹا سا تھا، روشنی اور پنکھے سے خالی تھا۔ امام بوڑھی عورت کے بستر کے قریب آئے۔ دیوان نے بوڑھی عورت سے کہا، اماں آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، مجھے میلے میں لے چلو، اور پھر اس نے آنکھیں کھولی اور امام کو دیکھا، روح نے روح کو دیکھا۔ بوڑھی عورت نے سر جھکا لیا اور ہاتھ جوڑ کر مسلسل صلوات پڑھتی رہی اور کہتی، یا مولا تم یہاں میری خواہش پوری کرنے کے لیے آئے ہو۔ امام نے اپنا پیار بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور فرمایا، کوئی تمہیں میلے میں بھیجنے کو تیار نہیں تھا، تم نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ اب فکر نہ کرو، تم دنیا میں رہنا چاہتی ہو یا میرے ساتھ چلو گی؟ بری عورت نے کہا، آپ نے مجھ پر رحم اور کرم کیا، اب مجھے اس فانی دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ امام نے جذبات میں کہا، خانہ ودان، خانہ ودان، کیا میں جا سکتا ہوں؟ جماعت میرا انتظار کر رہی ہے۔ بری عورت نے کہا، ہاں مولا باپا، ہاں یالی باپا، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سو گئی اور ہمیشہ کے لیے آنکھ بند کر لی، جیسے قید پرندہ پنجرے سے آزاد ہو گیا ہو۔ امام باہر آئے اور ڈاکٹروں سے کہا، وہ میرے پیروکاروں میں سے تھی، وہ ختم ہو چکی ہے، آپ کچھ دیر بعد ان کے رشتہ داروں کو اطلاع دینا تاکہ وہ میرا دیدار حاصل کر سکے۔ امام کی گاڑی پھر میلے کی طرف چل پڑی۔
English narration of this story. In 1939, Imam Sultan Muhammad Shah held a fair in Kathiawar. There was merely 6 days program, but the Ismaili got Didar once. In the forest of Gir, the Ismailis resided in the village of Chitrawad and around areas. One family among them came in Junagadh, in which one old woman also participated. Due to the hazard journey of the train and bullock cart, her condition became impaired. She was admitted in the National Hospital. The treatment was continued without any improvement. She did not eat or drink and continue insisted, "Brother, take me in the fair as I want to die after having Imam's Didar. I did not need medicine. I want to behold my Imam, otherwise the food and water are unlawful for me." Her son and his wife were in the hospital. She was making soul-harrowing cry. Therefore, the doctor thought that she was mad and decided to shift her in separate ward because she disturbed other patients. She was taken in a stretcher and closed in a small room in the corner. The Imam was lodged in the government place. One third day of his visit, the Imam started to come in the fair with the Diwan, minister of Nawab of Junagadh. Their car was driven toward the fair. The Imam pointed with finger and asked, "Diwan, what is this?" He said it was a national hospital having latest equipment and trained staff. The Imam took interest and said, "If it is so, we should visit there." Diwan was in the haunts of dilemma what to do. Had it been informed earlier, the doctor, surgeon, nurses and the staff would have been alert. He said, "Your Highness, Your Highness, but Your Highness." The Imam asked, "Tell me what's the problem?" Diwan said, "It will be better to visit after the end of the Didar program." The Imam said, "Not at all, my friend. I want to see the hospital just now. We will have a cursory glance. You don't scare. I have there one special work." Finally, the Diwan was constrained and ordered the driver to turn toward the hospital. The car entered in its compound. The staff wondered on the surprise visit. The Imam told them to continue their work and don't worry. The Imam visited the first ward and reached at the last room. The Diwan said, "Your Highness, we should now return." But the Imam asked the staff, "Is there any patient or the patient of serious case?" The Imam was told that there was no any such patient. The Imam pointed out toward a closed room and asked, "Is there any patient in it?" Diwan also asked similar question to the doctor on duty, who said, "Nothing special. There is one old lady who is suffering from mental stress or has gone crazy. Let us see her," said the Imam. Diwan, Imam and the doctor entered the room, which was small, void of light and fan. The Imam came near the bed of the old lady. Diwan asked the old lady, "Mom, open your eyes. Look who is before you." She said, "My friend, take me in the fair." And then she opened eyes and beheld the Imam. The soul saw the soul. She craned her head and recited Salawat constantly with folded hand and said, "Ya Maula, you have taken pain and come here to fulfill my desire." The Imam put his affectionate hand on her head and said, "Nobody was ready to send you in the fair. You have long overmuch forcing me to come here. Don't lament now. Do you want to live in the world or come with me?" She said, "You have cast mercy and benediction upon me. I have now no interest in the mortal world. You take me with you." The Imam affirmed and said, "Khana Wadan, Khana Wadan. May I go? The Jamaat is waiting for me." She said, "Yes, Maula Bapa. Yes, Ya Ali Bapa. You may go." After speaking it, she slept and closed her eyes forever, as if the imprisoned bird relieved from the cage. The Imam came out
and told the doctor, "She was one of my followers. She is expired now. You inform her relatives after some time, so that they may have my Didar." The Imam's car then went toward the fair.